بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين۔ گفتگو کا موضوع قوموں کی تنزل اور ترقی کے عوامل اور اسباب یا کہ سنن الہی قوموں کی تنزل اور ترقی کے بارے میں، سنن الہی کے بارے میں گفتگو ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منکم لیستخلفنہم فی الارض ولیمکنن لہم دینہم، یعنی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ایمان لانے والوں کے ساتھ اور ایمان کے علاوہ سارے نیک اعمال انجام دینے والوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ ان کو خدا زمین کا وارث بنائے گا اور ان کے دین کی حکومت ہوگی زمین پر، اور میری عبادت کریں گے امن و امان کے ساتھ، ہر حوالے سے مالی، جانی، سیاسی، ثقافتی، ہر حوالے سے امن و امان کے ساتھ ہوں گے اور میری عبادت کریں گے اور شرک ان سے دور ہوگا۔ یہ آیت ہے تو اس مقصد کے بارے میں جو انسان کا گمشدہ ہے، روایات نے فرمایا ہے کہ امام زمانہ کا دور ہے۔ امام زمانہ آنے کے لیے بھی خدا نے شرط یہی کیا ہے کہ ایمان لائے اور عمل صالح انجام دے تو امام زمانہ آئیں گے۔ یہ الہی سنت ہے، امام زمان بھی خدا الہی سنت اور قوانین کے مطابق آئیں گے۔ ہمیں چاہیے ان سنتوں پر عمل کرے جو ان کو خدا نے بیان کیا ہے قوموں کی ترقی کے لیے۔ اگر ان سنتوں کو اپنائے جن کی وجہ سے قومیں نابود ہو جاتی ہے تو ہماری بھی قسمت وہی نابودی ہے۔ فی الحال ہم مسلمان بحیثیت قوم زندہ نہیں ہیں، اسی لیے مسلمان پر، اسلام پر کوئی حملہ ہو جائے، کاری ضرب لگ جائے تو ہماری چیخ نہیں اٹھتی ہے، دشمن کے ساتھ مقابلہ نہیں کرتے ہیں بلکہ دشمن کی غلامی میں اپنی نجات سمجھتے ہیں۔ یہ سنت الہی، ایمان لاؤ، عمل صالح کرو تو آپ زمین پر حاکم بنیں گے، آپ کی حکومت ہوگی۔ اسی طرح سے قرآن نے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، آپ تیار کرو دشمنوں کے لیے جتنی طاقت تیار کر سکتے ہیں، اور اس طریقے سے کہ تمہارے دشمن، خدا کے دشمن، تمہارے دشمن ڈرتے رہے، حملہ کے بارے میں، آپ پر ظلم کرنے کے بارے میں سوچے بھی نہیں۔ اسی طرح سے قرآن فرماتا ہے، میں ایک فہرست کی شکل بیان کر رہا ہوں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر آپ خدا کے نعمتوں کے شکر ادا کریں گے، شکر یعنی ان سے صحیح فائدہ اٹھائیں گے، ذہن سے، وقت سے، جوانی سے، صحت سے، آنکھوں سے، کان سے، یعنی جتنی نعمتیں ان سے بہترین فائدہ اٹھائیں گے تو خدا نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا۔ قوموں کی ترقی اسی میں ہے، خدا کی دی ہوئی نعمتوں سے بہترین فائدہ اٹھانے والی قومیں آگے بڑھی ہے، ترقی کی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں قرآن فرماتا ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، لیکن اگر کفران نعمت کرو گے، خدا کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھاؤ گے، آنکھوں سے ترقی کے لیے استفادہ کرنے کے بجائے ناجائز چیزوں کے لیے استفادہ کریں گے، زبان سے ترقی کے لیے استفادہ کرنے کے بجائے ناجائز چیزوں کے لیے استفادہ کریں گے، عقل سے ترقی کے لیے استفادہ کرنے کے بجائے تنزل کے لیے استفادہ کریں گے تو پستی کی طرف جائیں گے، نابودی کی طرف جائیں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر خدا کے نعمتوں کا کفران نعمت کریں گے، نعمتوں کی قدر نہیں جانیں گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، خدا کے عذاب سے تم دوچار ہو جاؤ گے۔
اسی طرح سے قرآن نے ایک اور سنت کی طرف نشاندہی کی، فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، فتنہ سے بچو، اپنے معاشرے میں فتنہ و فساد پیدا ہونے نہ دو، فتنہ و فساد معاشرے میں پیدا ہونے نہ دو۔ اگر معاشرے میں فتنہ و فساد پیدا ہوا تو اچھے لوگ بھی اس آگ میں جل جائیں گے۔ دیکھیں عالم اسلام میں بہت سے لوگوں نے فتنہ پیدا کیا، دہشت گردوں کو وجود میں لایا، تکفیریوں کو وجود میں لایا، اب اسی دہشت گرد اور تکفیریوں کے ہاتھوں پر خود جل رہے ہیں، سب جلیں گے، سارے عالم اسلام ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، پیچھے گئے، پستی کی طرف گئے، پسماندگی کی طرف گئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وَاتَّقُوا فِتْنَةً، بچو اس فتنہ سے، اس فساد سے، ان برائیوں سے، اجتماعی برائیوں سے۔ اگر وہ پیدا ہو جائے سب اس آگ میں جل جائیں گے۔ اور یہی ہمارے زمانے میں تکفیری، دہشت گرد، وہابیت وہی فتنہ ہے جس کو لوگوں نے زندہ کیا اور امت مسلمہ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ اسی طرح سے قرآن فرماتا ہے، قرآن کی سنتوں میں سے ایک، جاء الحق زہق الباطل، آپ حق جب آئے گا باطل مٹ جائے گا۔ پھر ابھی کیوں ہم مسلمان ہیں، اسلام ہے، قرآن، اس کے باوجود حق والے غلام ہیں، باطل والے آقا ہے؟ وجہ یہ کہ ہم حق کے ساتھ نہیں ہیں، ہم نام نہاد مسلمان ہیں۔ اور اسی طرح سے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، قرآن فرماتا ہے صاحبان علم اور جاہل لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ ابھی ہمارے پاس علم نہیں ہے، نہ دین کے علم ہے نہ دنیا کے علم ہے، اسی لیے مغرب والوں کے پاس دنیا کے علم ہونے کی وجہ سے وہ ہمارے آقا بن گئے، ہم ان کے غلام بن گئے ہیں۔ اسی طرح سے قرآن مجید فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اگر مکہ والے ایمان لائے اور تقوی کو اپنائے آسمانوں سے برکتیں نازل ہو جائیں گی۔ یعنی آپ ایمان لاؤ، با تقوی ہو جاؤ، دیکھو عالم اسلام ترقی کرتا ہے نہیں کرتا ہے، رفاہ، آسائش، آسودگی آتا ہے یا نہیں آتا۔ ابھی مغرب میں کیا ہے؟ قانون پر عمل کرتے، اسی وجہ سے دنیاوی لحاظ سے ترقی کرتا ہے، اگرچہ روحانی لحاظ سے وہ پستیوں کی طرف ہے۔ عالم اسلام والے نہ دنیاوی قوانین پر عمل کرتے نہ اخروی، اسی لیے دونوں حوالوں سے کمزوری اور بدقسمتی کی طرف ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔